مقام حیرت۔ رہنما نے زمان کو ایک کیفیت سے تعبیر کیا ہے، جیسے خوشی کی حالت میں گھنٹہ لمحوں میں سمٹ جاتا ہے اور غم کا لمحہ گھنٹوں پر محیط محسوس ہوتا ہے۔ زمان مکان سے مشروط ہے۔ ابدی کلام قرآن کریم لا شرق لا غرب کہہ کر زمان و مکان کی نفی کرتا ہے۔ سمتیں زاویہ نگاہ کی تخلیق ہیں، جن کی نفی سے ادراک لامحدودیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ روحانیت کا مسافر جس مقام پر ٹھہر جائے، بظاہر وہی اس کی منزل قرار پاتی ہے، جبکہ وہ منزل نہیں ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کی ذات کسی کیفیت و تصور میں نہیں سماتی۔ اسی تناظر میں آج کا موضوع مقام حیرت ہے۔ معرفت الہی کے حصول کا وہ تربیتی مرحلہ جس میں شعور پر متواتر ضربیں لگتی ہیں، یقین کی پرانی صورتیں تحلیل ہوتی ہیں، قدیم تصورات ٹوٹتے ہیں اور باطن ایک نئے زاویہ ادراک کی طرف سفر کرتا ہے، مقام حیرت کہلاتا ہے۔ ایک نشست میں رہنما نے فرمایا، میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 10 برس مقام حیرت میں رہا۔ جب میں ناظم آباد میں مقیم تھا، لوگوں نے میرے گھر کے شیشے توڑ دیے، اخبارات میں میرے خلاف کالم لکھے، پمفلٹ شائع کیے، معاشی تنگ دستی نے گھیر لیا، شدید امراض نے جسم کو نڈھال کر دیا۔ میں ظاہری اور باطنی آزمائشوں کے ایک طویل سلسلے سے گزرا۔ میرے مرشد کی توجہ اور عنایت سے یہ کٹھن مرحلہ طے ہوا، اور جب تمام حیرت کے پردے اٹھے تو دنیا اپنی انہی تمام رنگینیوں سمیت میرے لیے بے معنی ہو چکی تھی، اور نظر جہاں بھی اٹھتی وہاں صرف اللہ دکھائی دیتا۔ میں نے دریافت کیا، کیا مقام حیرت ہمیشہ 10 برس پر محیط ہوتا ہے؟ رہنما نے فرمایا، مقام حیرت ایک دن، 1 سال یا 10 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ عرض کی، کیا ہر شاگرد کو اس دشوار مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے؟ فرمایا، نہیں، یہ ایک خصوصی کورس یعنی نصاب ہے۔ اس میں ہر شخص امتحان دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ذوق و شوق، صدق طلب اور استقامت بنیادی شرائط ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روحانی سلسلے میں خالصتاً اللہ کے لیے بیعت کرتا ہے، اس کی یہی نیت اسے لاشعوری طور پر مقام حیرت کے کورس میں لے جائے گی۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ نے معرفت الہی کو اپنی منزل بنایا، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگوں کا مطمع نظر اللہ نہیں ہوتا۔ عرض کی، حضور، کیا اس کورس میں داخل ہونے والا ہر شاگرد اسے مکمل کر لیتا ہے؟ فرمایا، نہیں، کسی نے ذوق و شوق سے شروع کیا، پھر کہا یہ تو بہت مشکل ہے۔ مجلس میں موجود ایک صاحب نے عرض کی، کیا مقام حیرت کا تربیتی دور صرف مرشد کی ظاہری حیات میں ہی طے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اصل تربیت یہی ہے کہ یہ مرحلہ مرشد کی حیات ظاہری میں طے ہو۔ بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو استقامت اختیار کرے اور اپنے عہد پر قائم رہے تو اللہ کی مشیت سے اس کا یہ کورس بعد میں بھی مکمل کروایا جاتا ہے۔ ہر سالک کا مقام حیرت دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ ہر فرد کی باطنی ساخت، اس کی کمزوریاں اور نفسیاتی حجابات جداگانہ ہوتے ہیں۔ مثلاً اس حقیقت کو یوں سمجھا جائے کہ جب کوئی مسافر ہوائی اڈے پر حفاظتی دروازے یعنی سیکیورٹی گیٹ سے گزرتا ہے تو الارم بتاتا ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز ہے جو آپ آگے لے کر نہیں جا سکتے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی مقام حیرت سے گزرتا ہے تو اس کے اندر میں ایک ایسا ہی الارم بجنے لگتا ہے۔ اس کا شعور غیر معمولی حساس ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر پوشیدہ کمزوریاں پوری شدت کے ساتھ نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ کسی میں غصہ غالب آ جاتا ہے، کسی پر خواہش نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی مال و دولت کی حرص میں مبتلا دکھائی دیتا، اور کوئی خود نمائی کا طلبگار ہوتا ہے۔
یہی وہ لمحہ فیصلہ ہے جہاں سالک کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو انہی کمزوریوں کا اسیر بن کے رک جائے، یا پھر ان کا سامنا کرتے ہوئے آزاد ہو کر آگے بڑھ جائے۔ میری دانست میں جس طرح رہنما نے مقام حیرت طے کیا، سچا شاگرد بھی کسی نہ کسی طرز میں ان ذہنی مشقوں سے ضرور گزرتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جیسے اسے کھلی قبر میں اتار دیا گیا ہو، جہاں سانس لینے کی گنجائش تو باقی رہتی ہے، مگر ایک مقررہ مدت تک اسی تنگ دائرے میں رہ کر اپنے باطن سے روبرو ہونا پڑتا ہے۔ ایسے موقع پر قرآن مجید کی یہ بشارت قلب کو سہارا دیتی ہے، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ عام طور پر لوگ روحانیت کو محض زخم، ریاضت اور مسلسل اذیت کا نام سمجھتے ہیں، لیکن مشاہدہ یہ حقیقت منکشف کرتا ہے کہ جب سالک مقام حیرت سے گزرتا ہے تو اس مقام کی روحانی قوت اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر اگر کوئی گرے تو سنبھل جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر پیروں سے زمین بھی سرک جائے تو خلا اس کے لیے مضبوط بساط بن جاتی ہے۔ توقعات ٹوٹتی ہیں تو اللہ اپنے سے منسلک کر لیتا ہے اور روح علم جدید سیکھتی ہے۔ ایک موقع پر رہنما نے فرمایا، کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایک بندے یعنی خواجہ شمس الدین عظیمی نے اتنے سارے کام کیسے سر انجام دے دیے۔ یہ سب مقام حیرت کا ثمر ہے۔ تحریر عرفانہ شہزاد عظیمی۔